آپ کو سمجھ کوئی بھی نہیں ہے، تاکہ تم سب لوگوں پہ گواہ، رسول تم پہ گواہ، تو پھر تو امت زیادہ حاضر ناظر بنے گی اور امت پہ زیادہ عرض اعمال ہوگی۔ تو یہ عرض اعمال کا جو نظریہ ہے یہ خالص کفریہ نظریہ ہے، سری نصوص کے خلاف۔ قرآن کریم نے صاف کہہ دیا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، اور سارے مفسرین فرماتی ہیں جو راجع معنی ہے لا علم لنا بعد وفاتنا، اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہماری وفات کے بعد ہماری امتیں کیا کرتی رہی، کون ہماری قبر پہ آیا، کس نے دیے جلائے، کون بکرے چھترے دے کے آیا، لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم تمہاری شور و پکار سے بالکل بے خبر تھے۔ اگر وہ کہتے ہیں نا سماع انبیاء پر تو اجماع ہے، مولوی حضرات انبیاء کے تو سننے پر بولو انبیاء کرام کے تو موت کے بعد سننے پر اجماع ہے۔ ایک مولوی کہہ رہا تھا عند القبور انبیاء کے سننے پر تو اجماع ہے، میں نے کہا جلدی دیا پہلے انبیاء دیا قبریں تے 10 کتنے، انبیاء کرام کی قبریں معلوم ہے کہاں، صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر معلوم ہے لیکن پونچھ وہاں بھی کوئی نہیں سکتا، وہاں پر بھی لا يمكن الوصول الى قبرہ ہی، وہاں پر بھی کوئی پہنچ سکتا نہیں۔ تو پھر یہ مسئلہ جب قبر ہی معلوم نہیں تو اندر قبور کب ہوگا؟ بھئی قبر دے نیڑے تے چاہو اسی نے پہلے قبرہ معلوم ہو، ان سے پوچھو بھئی 1.25 لاکھ انبیاء کو سنانا تھا تو قبریں کیوں مبارک کی؟ ان کی تو قبریں معلوم نہیں، اگر سما کا عقیدہ ہوتا تو کم از کم عقیدے کا مسئلہ تھا، قبریں تو معلوم ہوتی۔ حضرت موسیٰ کی قبر پہ جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم کی قبر پہ جا رہے ہیں، حضرت نوح کی قبر پہ جا رہے ہیں، تو پھر کم از کم یہ جو تمہاری کمپنی ادھر لسوڑی شاہ تے کھوتے شاہ تے چوچو شاہ ان سے تو بچ جاتے نا، انبیاء کی قبروں پہ جاتے۔ تو انبیاء کی قبریں تو اللہ نے رکھی مبہم، پتہ ہی نہیں وہ قبریں کہاں ہیں، اور مولوی لڑ رہے انبیاء کے سما میں تو اجماع ہے، اور اس میں بھی اجماع ہے کہ قبریں معلوم نہیں۔ سنو انبیاء کے نہ سننے پر انبیاء کا اجماع ہے، انبیاء کے نہ سننے پر انبیاء کا اجماع، عدم سماع انبیاء پر انبیاء کا اجماع۔ تیرے اجماع تو رسالوں میں ملتے ہیں، آپ پر قرآن یوم یجمع اللہ الرسل، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا۔ سبحان اللہ، اس سے بڑا اجماع کیا ہوگا؟ بے شک سارے انبیاء کہیں گے اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہماری موت کے بعد امتیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتی رہی، ہمیں لا علم لنا۔ اور یہی بات پیغمبر کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، بخاری شریف فرمایا میں بھی وہی جواب دوں گا، اقول کما قال العبد الصالح، میں بھی کہوں گا اللہ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی فانت الرقیب انک انت الرقیب علیہم۔ اللہ جب تک میں زندہ رہا کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا اسمع قالنا، کسی نے نہیں کہا اللہ کے رسول اغثنی یا رسول اللہ، اور جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا پھر مجھے کوئی پتہ نہیں کہ یہ کیا بک بک کرتے رہے۔ یہ بخاری ہے، بخاری،
اور آج مولوی کیا کہتا ہے، داڑھی منڈا جاتا ہے نا روزے پہ تو آپ کا دل دکھتا ہے، اس کو دیکھ کے دل دکھتا ہے، بے ایمان، اس کا دل دکھنا تو دور کی بات ہے، تیرے عقیدے اور ابو جہل کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں۔ فلانا جاتا ہے نا فلانا، تو اس لیے یاد رکھو یہ قرآن ہے اور 32 صحابہ راوی ہیں، کتنے؟ 30 اور 2 32 صحابہ راوی اور حدیث متواتر، متواتر حدیث۔ ایک بہت بڑے امام المناظرین صاحب، میں گیا، میں نے حدیث پیش کی، مجھے کہتے ہیں یہ خبر واحد ہے۔ میں نے کہا بچوں میں انتظام کر کے آیا، یہ خبر واحد نہیں ہے، اسی مجلس میں اس کو متواتر ثابت کروں، اور میں ساری تخریج کر کے لے گیا 32 صحابہ سے۔ میں کہا جرأت ہے تو اس کو خبر واحد ثابت کر، یہ متواتر حدیث۔ جب میں نے کہا نا تخریج میرے ساتھ ہے، ابھی میں ثابت کرتا ہوں یہ متواتر حدیث ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہے نا، بیکی نے کہا متواتر، سیوطی نے کہا متواتر، فلانے بیکی سیوطی کا نام تواتر نہیں، جیسے آج کوئی کہے طاہر اشرفی نے کہا متواتر، تو اب طاہر اشرفی بے ایمان جو مرضی کہتا رہے، حکومت کا ٹاؤٹ بلا، سرکاری ملا جو مرضی کہتا رہے، اس سے دین ثابت ہوگا؟ ہرگز نہیں، صرف اس کے ٹکے پورے ہوں گے، اور بلا ببورا بن کے بک بک کرتا رہے گا تو سرکاری مولویوں کی اوقات نہیں ہوتی۔ جو شک ہو تو جامعۃ الرشید والوں سے پوچھ لو، سرکاری مولوی اب خود بھی ارمانی ہے کہ سرکاری ٹاؤٹ بن کے ملا کیا سوائے لعنت کے کچھ بھی نصیب نہیں۔ اب تو ماشاءاللہ مقدس ویلے بن رہی ہے، بل پاس ہو رہے ہیں کہ حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت شیخ زرداری صاحب، شیخ زرداری پیر طریقت حضرت مولانا زرداری صاحب کو استثناء مل گئی ہے۔ کیا مل گئی ہے؟ صدر پاکستان کو استثناء ملا ہے۔ میں نے کہا میں یہ سن کے بڑا حیران ہوں گا کہ پوری دنیا کی تاریخ میں صرف ایک شخص کو استثناء ملے، اور دوسرا زرداری صاحب ہے، اور ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کس کو استثناء ملا تھا؟ صرف شیطان، صرف دنیا کی تاریخ میں استثناء کسی کو نہیں، صرف ابلیس کو استثناء ملا تھا قیامت تک، تا حیات استثناء کس کو ملا تھا؟ بولو بولو ڈرتے ہو، صرف ابلیس کو۔ انذرنی استثناء کی درخواست آ رہی ہے، انذرنی جب لعنتی بن گیا، لعنت کا توقع تو سر پہ ملا، منہ کالا ہوا، اللہ نے فرمایا فخرج، نکل جا بے ایمان، نفقتی کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرنے والا، اللہ کے قانون کے مقابل اپنی چلانے والا۔ اللہ کا نظام اور قانون تو تھا اس جدول آدم، یہ رب کا قانون اور نظام تھا۔ اس نے کہا جی کچھ ہم تو جمہوری لوگ ہیں،